ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 16 لے کے آئی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے جانے لگا تو حرم کی آواز پر اس کے چلتے قدم رکے۔ آئندہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہوتے دیکھو تو اس کی ہر حال میں حفاظت کرنا، نہ کہ اس بنیاد پر چھوڑ دینا کہ اس نے سر نہیں ڈھکا تھا یا وہ بے پردہ تھی۔ لڑکی بے پردہ بھی ہو تو اس کی عزت بھی عزت ہی ہوتی ہے۔ لباس سے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ایک انتہائی جاہلانہ سوچ ہے۔ اب کی بار جب حرم بولا تو اس کی آواز میں ڈر تھا، اور اسی خوف کے باعث اس کی آواز میں اب روب محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس لڑکے کا جواب سنے بغیر وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے اس لڑکے نے اس کی بات پر اسے مسکرا کر دیکھا تھا اور تائیدی سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کا اس کا خوف اڑنچو ہو چکا تھا۔ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ ذوالنین نے ہمت کر کے اٹھ کر کمرے سے باہر قدم نکالے تھے۔ اس کا دل بیزار ہو گیا تھا ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر، پر اسے جھٹکا لگا جب اس نے اپنی موم کو موبائل پر کسی کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف دیکھا۔ اس نے ایک جانچتی نظر ان پر ڈالی اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر گیا۔ فرحت بیگم نے اسے آتے دیکھ کر تھوڑی ہی دیر میں کال بند کر دی تھی اور اس کے پاس آن بیٹھی۔ شانزے کتنی پیاری بچی ہے نا، اتنی کم عمر میں ایک کامیاب سرجن ڈاکٹر بن گئی ہے، ایک پورا ہسپتال سنبھالتی ہے، کافی ذمہ دار لڑکی ہے۔ فرحت بیگم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اس کے چہرے کو دیکھے چہک کر بتا رہی تھی، مجھے تو وہ کہیں سے بھی پیاری اور ذمہ دار بچی نہیں لگتی۔ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ذہنی مریضہ ہے، اسے خود ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ جو ابھی اسے پیچھا چھڑوا کر آیا تھا، آتے ساتھ کہ اپنے موم کے منہ سے اس کا ذکر سن کر جل کر رہ گیا تھا۔ خبردار بیٹے، ایسا نہیں بولتے کسی کے بارے میں، بری بات۔ فرحت بیگم نے اسے فوراً ٹوکا تھا، میں نے اس سے آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، کیا خیال ہے چلیں رشتہ؟ موم پلیز، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا بولی جا رہی ہیں؟ آپ کو بھی اس سائیکو ڈاکٹر کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ ان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ذوالنین نے ان کی بات کاٹتے فوراً ٹوکا تھا، اور لہجے میں اتنا سرپن تھا کہ کچھ پل کو فرحت بیگم بھی دنگ رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اتنے اکتائے ہوئے اور چڑچڑے پہلے تو نہ تھے تم۔ انہوں نے تسلی کرنی چاہی تھی۔ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے، وہ نہایت دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ کون سی بات؟ فرحت بیگم کی آنکھوں میں سوال جگمگائے تھے۔ میں پسند کرتا ہوں کسی کو، زمین کو گھورا، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ذرا ٹھہر کر کہا، وہ بھی پسند آ جائے گی، یہ عمر ہی ایسی ہے، دل کو لگ جاتے ہیں کچھ لوگ۔ وہ اس کی بات ہوا میں اڑاتے بولی تھی، نہیں موم، مجھے ہر کوئی پسند نہیں آتا، مجھے وہی پسند ہیں، اور صرف پسند نہیں ہیں، عشق کرتا ہوں میں ان سے۔ میں ان کی جگہ کسی اور کو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں چاہے ان کی زندگی میں کبھی نہیں تھا، پر میری مکمل حیات ہیں وہ اپنی آنکھوں میں آتے آنسو گلے میں اتارے بمشکل کہہ رہا تھا۔ تو تم ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے ہو جسے تمہاری زندگی سانس لے یا نہ لے خبر تک نہیں، پرواہ نہیں۔ وہ اپنے غصے پر قابو کرتے بولی تھی، پر ان کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، کیونکہ ذوالنین کی پلکوں پر رکے آنسوں کی بات سن کر روانگی سے زمین پر گرنے شروع ہو گئے تھے۔ میری زندگی وہی ہے جو میں نے ان کے ساتھ گزاری، اور میں انہی پل کے صدقے تا عمر زندہ رہ لوں گا۔ وہ جھٹکے سے ایک ہی سانس میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے سے فرحت بیگم اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں، تم چلے گئے تو کیا، کہانیاں تو رہ گئیں۔ آج 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے انسان کو لرزتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اذہان نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ شکر ہے اب تم ٹھیک ہو۔ اذہان نے مرہا کی کھلتی آنکھیں دیکھی تو پھیکی سے مسکراہٹ لیے بولا، وہ پچھلے 2 دن سے وہیں اس کے پاس تھا، 1 منٹ بھی اس کے چہرے کو اس نے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ حرم نہیں آیا؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ بس ہوش آتے ساتھ ہی ہو گئی تمہاری شروع سستی عاشقی؟ اذہان چڑھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔
جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں نہیں جانتا کون آیا اور کون نہیں۔ میں کون سا ہر وقت تمہارے سر پر بیٹھا رہا ہوں؟ ویسے بھی مجھے اتنے بزدل لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں جو محبت نہ ملنے پر جینا ہی چھوڑ دیں۔ پرسنلی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی کمزور لڑکی ہو، عام لڑکیوں کی طرح۔ اذہان اپنے خدشات اس کے سامنے بیان کرتا الٹے سیدھے منہ بنا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کچھ اس وقت، بس میرا سانس بند ہو رہا تھا تو میں نے سانس بند کرنا ہی مناسب سمجھا، پر اب پھر سانس لے رہی ہوں۔ کتنی اذیت ہے نا، انسان کو اپنی مرضی کے مطابق موت بھی نہیں ملتی تو اپنی پسندیدہ چیز کیسے مل جائے۔ بس ایک سزا ہے یہ زندگی، جو تب تک بھگتنی ہے جب تک اللہ اس سے آزادی نہ دے دے۔ وہ جب بولی تو اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، آنسو آنکھوں سے پھسلتے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اذہان کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ زندگی اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ایک نعمت ہے، اس کی بے قدری کرنا گناہ ہے۔ انسان اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے آباد اور برباد کرتا ہے، کچھ لا حاصل چاہتوں، کچھ نامکمل خواہشوں اور کچھ انچاہے محبتوں کا خود کو روگ لگا کر، خود سے زیادہ کسی بے حسی کو اہمیت دے کر اپنی زندگی جہنم کرتا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اس رب کا جس نے تمہیں خودکشی کی موت مرنے سے بچا لیا، ورنہ اتنا نازک وجود آخرت کی سزا کیسے جھیل پاتا۔ اذہان اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھے پیار سے سمجھا رہا تھا، تم بہت اچھے ہو، ہمیشہ میرے سب سے اچھے دوست رہو گے، میرے رہنما۔ مرہا مسکرا کر بولی تھی، ہاں بس دوست ہی رہوں گا، ساری زندگی تمہارا، مجھ غریب پر ترس نہ کھانا کبھی۔ وہ منہ بنائے بولا تھا، مرہا صرف مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اے محبت کے مراحل سے گزرنے والے، تو نے آنسو بھی دیکھا ہے ستارہ کر کے، میں بہت جلد بھنور میں تجھے یاد آؤں گا، اتنا خوشباش نہ رہ مجھ سے کنارہ کر کے۔ وہ جب گھر پہنچا تو اس نے سب پٹک کر رکھ دیا، وہ اسے روتے ہوئے چھوڑ کر آیا تھا، اس کا دل پھٹنے کو تھا، وہ ضبط کھوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، اسے بے اختیار ہی ان میں اشنال کے ہاتھ دکھائی دیے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو اب وہ خالی ہاتھ تھے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنے سامنے وہ دکھائی دی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے رکھا کرو، میرے سوا کوئی تمہارے سر کا ایک بال بھی نہ دکھے۔ اس سے اپنے سامنے وہ پرانا منظر دہراتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان کو شیشے پر دے مارا، شیشہ چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ وہ بھی تو یوں ہی بکھر گیا تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس اب۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، اس کے سینے پر کسی کے سانسوں کی تپش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ خود ہی اپنی زندگی اپنے لیے عذاب کر چکا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہاتھ سے اس جگہ کو چھوا تھا جہاں اس کا بھیگا وجود تھوڑی دیر پہلے مبہوت سا سو رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی چادر کو ہاتھ کی مٹھی میں جکڑا، اس کی آنکھوں سے بے جا آنسو گر کر بیڈ پر جذب ہو رہے تھے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا خود کو، یہ سزا پھانسی کا پھندا بنا، میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے دیوانہ وار بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر، میں نہیں تھا تمہارے قابل، میں نے تمہیں غموں کے سوا دیا ہی کیا تھا۔ بس یہ آخری دکھ، تم اپنوں میں کھو جاؤ گی، تم سنبھل جاؤ گی، میں تمہیں خوش دیکھوں گا، مجھے اعتبار ہے، میں نے تمہیں پھر سے مسکراتے دیکھوں گا۔ میرا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے حصار میں رکھوں گا۔ اذلان بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں اشنال کی خوشبو محسوس کرتے اپنے دل میں اتارتا بڑبڑا رہا تھا۔ موبائل پہ کب سے رنگنگ ہو رہی تھی جو اس نے اگنور کر کے رکھی تھی، پر اب اسے یہ آواز اپنے اور اشنال کے سائے کے بیچ حائل ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے موبائل آف کرنے کے لیے اٹھایا، پر سامنے سکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر جلدی سے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا، اور آگے سے اسے جو خبر سننے کو ملی تھی وہ دنگ رہے جلدی سے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ وہ الٹے قدم وہاں سے بھاگا تھا، اسے کسی صورت بھی اشنال کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اسپتال سے باہر نکلا تو اسے اشنال کا سایہ دکھائی دیا۔ اس کی بہن اشال اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اذلان فوراً اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اشنال، وہ اس کا نام پکارے گاڑی تک آیا تھا،
پر وہ اسے دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھتے دروازہ بند کر چکی تھی، پر وہ اس آواز سے بخوبی واقف تھی۔ اشنال رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ میری طرف دیکھو۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کیے اس کے سامنے کھڑا اسے روک رہا تھا، جب اشنال نے بے رحمی سے اسے دیکھے بغیر گاڑی کا شیشہ بند کر دیا تھا۔ بابا گاڑی چلائیں، وہ ضبط سے کہتی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ آنسو سرخ گال کو بھگو گئے تھے۔ اشنال پلیز رک جاؤ، میری بات تو سن لو۔ وہ اس کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے بولا تھا، پر گاڑی تو چل پڑی تھی۔ اس نے کچھ قدم خود کو اس گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، پر گاڑی رکی نہیں۔ اشنال کے بابا گاڑی چلاتے ہوئے بیک مرر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اس کا ذہن مکمل طور پر سن تھا۔ وہ اس گاڑی کے پیچھے بغیر کسی ٹریفک کی پرواہ کیے بھاگ رہا تھا۔ اسے اپنی گاڑی کی بھی ہوش نہیں تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک پلک جھپکائے گا تو اشنال اسے کہیں دکھائی نہیں دے گی، وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اسی خوف سے وہ بھاگتے ہوئے اس کا گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، پر اب اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اشنال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ آپ ہی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بابا اتنے بیمار پڑ گئے تھے۔ انہوں نے دن رات ہمارا خیال رکھا، ہماری حفاظت کی۔ کوئی اور ہوتا تو ایسا کرتا کیا؟ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ آپ کے شوہر ہیں اور آپ ان کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ان کے موبائل میں آپ کی اتنی انگنت تصویریں ہیں، کہیں آپ شرما رہی تھیں تو کہیں آپ مسکرا رہی ہیں، کہیں سو رہی ہیں تو کہیں منہ پھلائے بیٹھی ہیں۔ آپ کو روز دیکھا ہے ہم نے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اشنال آپی۔ وہ ایک پل بھی آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی آنکھوں کے حصار میں رکھتے تھے۔ ان کے وائلٹ میں بھی سائڈ پر آپ کی تصویر ہے، میں نے خود دیکھی تھی جب انہوں نے مجھے ATM کارڈ نکال کر دیا تھا اپنے روزمرہ کے خرچ کے لیے۔ اشال اسے پچھلے کچھ مہینوں کا بیتا ایک ایک پل بتا رہی تھی، اور اس کی حیرت سے آنکھیں پھیلی جا رہی تھیں اور آنکھوں میں اور غصہ در آیا تھا۔ چپ کر جاؤ اشال، وہ کوئی اچھا انسان نہیں، وہ جھوٹا ہے، بے حس ہے، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، وہ جھوٹا ہے، خود غرض ہے، صرف اپنے مقصد اور اپنے مفاد سے غرض ہے اسے۔ اس جیسے انسان کی زندگی کی کتاب میں سب کچھ ہو سکتا ہے، پر محبت کے اوراق نہیں ہو سکتی۔ وہ بلیک سٹون ہے، اپنی موجودگی سے سب کی زندگی سیاہ کر دینے والا، جیسے اس نے میری کی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے۔ اشنال اپنی گردن کی چبھن کو ہاتھ سے بے رحمی سے رگڑتی کپ کپاتی ہوئی بول رہی تھی۔ آپ ریلیکس پلیز، لمبے سانس لیں، میں نہیں ذکر کرتی ان کا اب۔ ہاں وہ بہت برے ہیں، سب سے برے ہیں، بس۔ اشال اس کی بگڑتی حالت دیکھتے اسے گلے لگاتے، اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے میں اس کے ساتھ گزارے پچھلے ایک ایک پل میں تم سب سے ملنے کے لیے کتنا تڑپی ہوں۔ میں نے جب جب اس ظالم انسان سے بابا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اس نے تب تب مجھے اذیت دی، اور میں بے وقوف یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ تم دونوں کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں سے منسلک ہے۔ کردار ایسا رکھتے ہیں، دیکھنے والے بھی سراہتے ہیں۔ یوں نہیں جھکتی سب کی نظریں ہمارے سامنے، ہم غیروں کی بھی جان پر کھیل کر حفاظت کرتے ہیں۔ آل گارڈز الرٹ، اسلام آباد کے تمام شہروں کو گھیر لو، زمینی آلات کا استعمال کرو، کہیں سے کوئی چیخو پکار سنائی دے یا کسی سنسان جگہ کوئی حرکت محسوس ہو، کہیں سے بھی کسی بھی لڑکی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج ہو تو مجھے جلد از جلد اطلاع دو۔ وہ اندھا دھند اس سڑک پر گاڑی بھگاتے کان میں بلوٹوتھ لگائے اطلاع دے رہا تھا۔ آگے سے تائیدی حامی بھری گئی تھی اور کارروائی شروع کی گئی تھی۔ بہت جلد وہ سڑک کے مخالف سمت ایک جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں حرین کا ہونا ناممکن تھا، پر پھر بھی اس نے جانچنا ضروری سمجھا۔ منہ میں کلمے کا ورد جاری کر رکھا تھا، کیونکہ ایسی جگہوں پر اکثر ایسے دشمن چھپے ہوتے تھے جو سامنے سے وار نہ کر سکتے تھے اور پیٹھ پیچھے وار کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اس کی کتھئی سرخ انگارہ آنکھیں ہر ڈر سے آ رہی تھیں۔ سر کو کیپ سے ڈھک رکھا تھا، ہاتھ میں پسٹل پکڑے رکھی تھی۔ کچھ وقت کی مسافت کے بعد وہ جنگل عبور کر چکا تھا اور اسے سامنے ہی کچھ کوٹریاں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اشنال کو بیچنے کے لیے لایا گیا تھا، اور اس رات وہ ہوس پرست مبشر نامی مرد کسی پولیس کی کسٹڈی میں نہیں گیا تھا، بلکہ اس کی لاش اسی کھنڈر نمک گھر میں جلا کر بھسم کی گئی تھی۔ ان گھروں پر کالک کے نشان کیوں تھے؟
کیونکہ وہاں کئی لوگوں کو یوں ہی جلا کر مارا گیا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک پڑ رہے تھے کلمے کے ورد کی وجہ سے، جہاں پر وہ بار بار زبان پھیر رہا تھا۔ پیشانی سے ٹپکتی پسینے کی بوندیں اس کے ضبط کو بیان کر رہا تھا۔ ابھی وہ ان گھروں کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ اسے کال ریسیو ہوئی۔ اس نے فوراً ہیلو کیا۔ سر، جہاں آپ کی لوکیشن ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ ایگزیکٹ لوکیشن ہے۔ وہاں کچھ لڑکیوں کو اسمگل کیا جا رہا ہے۔ آج رات ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ فون پر کوئی بھاری مردانہ آواز ابھری تھی۔ میں اس علاقے کے بالکل پاس ہوں۔ مجھے بغیر کسی لائٹ کے وہی کھوٹریاں سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ تم پلیز مجھے گمشدہ لڑکیوں کے رپورٹ لسٹ میں نام چیک کر کے بتاؤ، سب کے نام، جلدی، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ وہ آرڈر جاری کرتا ان کھنڈر نمک گھروں کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے لیے تھے کہ اسے پھر کال آئی۔ سر، 20 لڑکیوں کی لوکیشن وہاں کی ہے اور 20 لڑکیوں کی لوکیشن بالکل اس کے مخالف سمت ہے، جن کی لوکیشن آپ کی لوکیشن سے میچ کرتی ہے۔ ان میں فاطمہ، ماہین، زینب، زنیرہ، نازیہ، اریبہ، ماریہ، ثانیہ، حورین۔ اس نے فوراً زیر لب نام بڑبڑایا تھا۔ وہ اسے باقی لڑکیوں کا نام بتا رہا تھا، پر وہ حورین پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ یہاں میں سب سنبھال لوں گا، تم باقی کی 20 لڑکیوں کی جانب اپنی ٹیم بھیجو۔ بھیج دی سر۔ گڈ مائی فرینڈس، وہ فخریہ لہجے میں بولتے کال ڈسکنیکٹ کرتا وہاں سے بھاگا تھا۔ پر پہلی بار اس کے کام میں جھول آ گیا تھا، کیونکہ جو انسان اسے آگاہی کر رہا تھا، موبائل کی دوسری جانب اس کے سر پر کسی نے پسٹل تان رکھی تھی۔ اس کی لوکیشن کچھ دشمنوں کو معلوم ہو چکی تھی۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد اس لڑکے نے سکون کا سانس لیا تھا، اور بار بار کالز کرنے کے باوجود بھی آگے سے کوئی رابطہ موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ وہ اپنے کام میں کبھی بھی اپنے مطلب کی بات کے سوا بات نہیں کرتا تھا، اور اس سے اپنے مطلب کی بات مل گئی تھی، جس وجہ سے اب اس سے کوئی رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ہیڈ سر کو خطرے میں ڈال نہیں سکتا تھا۔ شانزے گھر پہنچتے ساتھ اپنے ماما کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی آپ سے، 2 ٹوک لہجے میں کہا گیا۔ شادی کرنی ہے مجھے، وہ زمین کو گھورتے بولی تھی، اور یہ خواہش کب سے جاگ اٹھی، بس پسند کرنے لگی ہوں کسی کو۔ اور کون ہے وہ شہزادہ؟ انہوں نے انتہائی شفقت سے کہا تھا۔ میرا رشتہ لے کر جائیں گی۔ اس نے بات پلٹنی چاہی۔ رشتے لڑکے والے لینے آتے، لڑکیاں اپنا رشتہ خود لے کر نہیں جاتی۔ اس کی ماما ہنستے ہوئے بولی تھی، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، تو میری شادی کیوں لڑکیوں کی طرح ہو؟ میں خود جاؤں گی رشتہ لینے۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تھی، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماما منہ بسورے بولی تھی، میں نے ساری زندگی کوئی خواہش نہیں کی، صرف پہلی بار کچھ کرنے کو کہہ رہی ہوں آپ کو۔ کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ کر سکتی ہوں بیٹا، پر ایسے معیوب لگے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، لگتا ہے تو لگتا رہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ کو بھی میرے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ منہ بسورتے بولی تھی، آپ کے ہونے سے زندگی مکمل ہوتی ہے، آپ کا بچھڑ جانا غم کو آباد کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ کی موت میں مر جاؤں۔ آپ کا جانا ہماری سانسوں کی روانگی روکتا ہے۔ اس کی سانسوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی، اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو رہا کرنے کی پھر سے ناکام کوشش کرنی شروع کی تھی۔ جب وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوتا اس کے قریب جھکا تھا۔ دوسری جانب وہ نظریں جھکائے جہاں سے گزر رہا تھا، وہاں شعلے کے ذرات پھینکتا جا رہا تھا، جو ایک پسٹل کی گولی سے بڑک اٹھنے تھے اور سب جل کر راکھ ہو جانا تھا۔ ابھی کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں تھی کہ ان کی موت آ چکی ہے۔ کھنڈر نما گھر میں باہر کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ وہ ضرور حورین کا سودا کرنے آئے تھے۔ وہ پر اعتماد سا جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی گنز نکالی ہی تھیں کہ اس نے ایک ایک کے ماتھے کا نشانہ باندھے سب کو وہیں زمین میں دفن کر دیا تھا، اور ان کی لاشوں کے اوپر سے جلتا آگے بڑھا تھا۔ وہ لڑکا جو اندر سے اسے چھونے ہی والا تھا، باہر شور کی آواز پر سب چھوڑے باہر بھاگا تھا۔ حورین بھی گھبرا کر رہ گئی تھی اور اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو زور سے کھولنے کی کوشش میں زخمی کر رہی تھی۔ جب اس لڑکے نے حورین پر ہاتھ اٹھانا چاہا، پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی لہرا کر رہ گیا، اور اس کے کراہنے کی آواز سنسان کمرے میں گونجی، کیونکہ وہ اندر آ چکا تھا
اور اس نے دور سے ہی نشانہ باندھے اس کے ہاتھ کی کلائی میں سے گولی آر پار کر دی تھی۔ حرین کی خوف سے ایک دم آنکھیں کھلی تھیں۔ میں اتنا زہریلا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ہی تجھے جلا کر یہیں بھسم کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی طرف آتا، اسے کالر سے پکڑے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کرتا، زور سے دھاڑا تھا۔